قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جب فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو میرے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ قال، باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت کیا کرو، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ آپ کے لیے مکر کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طریقے سے آپ کے رب نے آپ کو چنا ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کا رب آپ کو چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، علیک، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اللہ نے اس نعمت کو تمہارے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر مکمل کیا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا پروردگار جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ سورہ یوسف احسن القصص اللہ نے فرمایا، یعنی سب سے بہترین قصہ۔ بہترین قصہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر عجیب عجیب باتیں اور عجیب عبرتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو جو بندہ سورہ یوسف کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیتا ہے تو اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ اس کے لیے آ جاتا ہے، خاندان میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں۔ اس کے اندر ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور اس طریقے سے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ آدھی خوبصورتی اللہ نے پوری دنیا میں سے ان کو عطا فرمائی تھی، اور آدھی خوبصورتی اللہ نے پوری دنیا والوں کو تمنا ہمنا عطا فرمائی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیے۔ دوسری بات یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدصورت ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت تھے، اور ایسے خوبصورت تھے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں اتنا فرق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی آدمی دیکھتا، مثال کے طور پر ایک مرتبہ دیکھا، آدھا گھنٹے کے بعد یعنی وہ چاہت جو دیکھنے کی ہوتی کم ہوتی ہوئی نظر آتی، پھر 1 گھنٹہ دیکھا وہ چاہت اور کم ہو جاتی، 1.5 گھنٹہ دیکھا وہ چاہت اور کم ہو جاتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اتنا خوبصورت تھا، جو کوئی آدمی 1 مرتبہ دیکھتا تو اس کی چاہت میں اور اضافہ ہو جاتا، آدھا گھنٹہ دیکھتا تو اس کا دل چاہتا کہ اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ تو یہ فرق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے درمیان۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر یعنی وہ عورتیں، مصر کی وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو وہ اپنے کلیجے کاٹ لیتے۔ تو اتنی خوبصورت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی محبت تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ایک بیوی سے 10 بیٹے ہوئے اور ایک بیوی سے 2 بیٹے ہوئے۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام
اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دونوں ایک بیوی سے ہوئے، باقی 10 بیٹے دوسری بیویوں سے ہوئے۔ تو اب یہ سوتیلے بھائی ہوتے ہیں آپس میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف کو نبوت دی جانے والی ہے، یعنی آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنائے گا۔ تو اب یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھے، اس خواب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اذ قال یوسف لابیہ، کہ جب کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے، اے میرے ابا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، ان کو میں نے میرے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد بیٹے سے صاف فرما دیا کہ اے میرے بیٹے، تیرے خواب کو تیرے بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، بس وہ اگر تذکرہ ہو جائے وہ سن لیں گے تیرے خواب کو، تیرے ساتھ مکر کرنے لگیں گے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب دیکھیے یہاں خواب کے سلسلے میں، کیا خواب ایسا ہے کہ آدمی خواب دیکھنے کے بعد خواب پر سب کچھ فیصلہ کر سکتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، انسان صبح سے لے کر شام تک جو کام کرتا رہتا ہے، دل و دماغ کے اندر وہ کام اس کے پیوست ہو جاتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے۔ اب رات ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو زیادہ دکان سے محبت ہوتی ہے، زیادہ پیسوں سے محبت ہوتی ہے، اب رات میں بھی انہیں پیسے گنتے ہوئے نظر آتا ہے، خیالی خواب جسے کہتے ہیں، یعنی دن میں جو کرتا ہے وہ رات میں نظر آتا ہے۔ اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خواب وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی ڈرونی صورت لا کر ڈرا رہا ہے، کوئی یعنی گندی صورتیں لا کر دکھا رہا ہے، گندی عورتیں لا کر دکھا رہا ہے، تو اب یہ شیطانی خواب ہے۔ اس شیطانی خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی شیطانی خواب نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اٹھنے کے بعد بائیں جانب دھتکار دے، یعنی جیسے تھوک دے نا ویسے اگر دھتکار دیں، اور اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگیں گے تو اس خواب کے اثرات اس پر نہیں ہوں گے، اس شیطان کے اثرات اس پر نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا کریں کہ لوگوں کو معلوم نہیں خواب کے یعنی خواب پڑا تو کیا کرنا، ڈر جا کو عاملوں کے پاس، باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، کیا ہو گئے سرکار ہے مجھے ایسا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی برا خواب دیکھتا ہے اور برا خواب دیکھنے کے بعد بائیں جانب اٹھ کر دھتکار کر اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس خواب کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، تو وہ خواب کا جو نقصان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان سے بچا لیتے ہیں اگر اللہ کی پناہ مانگتا ہے اٹھنے کے بعد۔ حضرت مجھے ایسا خواب پڑھ دیا۔ بعض مرتبہ خواب ایسے ہوتے ہیں آدمی کو ڈرونی نظر آتے ہیں، برا نظر آتا ہے، لیکن اس کی خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر خواب کی تعبیر الٹی ہوا کرتی ہے۔ آدمی کو ایسے خواب نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اب یہ بات مدینے کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی چچی، یعنی چچانی بولو ہماری زبان میں، آپ کی چچی نے ام فضل جن کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خواب دیکھی کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا حصہ کاٹ کر ان کے گود میں رکھا جا رہا ہے۔ تمہیں ہمیں خواب دیکھتے تو کتنا پریشان ہو، کیا بھائی ہمارا جسم کا حصہ کاٹا جا رہا ہے اور ان کے گود میں رکھا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ زمانے کی بات تھی جس میں سارے مدینے کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے۔ تو اب یہ خواب نظر آیا کاٹنے کی بات، تو یہ گھبرا گئی۔ اور اسی زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت طلحہ ابن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیمار تھے، بستر پر تھے، لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے کہا کہ دیکھو اگر میں دن میں انتقال ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر میری موت رات میں آ جائے
تو رات میں میرے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہیں کرنا۔ تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں طلحہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوئے اللہ کے نبی جس کسی کا جنازہ پڑھا دے وہ آدمی کی گارنٹی ہوتی کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ ہاں البتہ منافقوں کے اللہ نے ختم کر دیا، منافقوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ طلحہ منافق ہو گیا ہے، بعض لوگ کہنے لگے طلحہ مرتد ہو گیا، اور بعض لوگ کہنے لگے بالکل اس کے حواس ختم ہو گئے، وہ جو بھی بولتا ہے اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ حضرت طلحہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی نہ میں مرتد ہوا ہوں نہ منافق ہوں، بلکہ اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کو راسخ کر دیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ میں اس لیے کہا ہوں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اگر میرا انتقال رات میں ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے میں شریک ہو، میرا جنازہ پڑھائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی، رات کی اندھیری کا فائدہ اٹھا کر کہیں یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دیکھیے صحابہ انتقال کے موقع پر بھی اللہ کے رسول سے کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ کہیں میرے جنازے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ رات میں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہ کر۔ بہرحال حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جسم کا ٹکڑا کاٹ کر ان کے گود میں رکھا گیا ہے، پریشان ہو گئی، کیا اس خواب کی کیا حقیقت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس طرح برا خواب نظر آیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو سن کر مسکرا دیا، مسکرا کر فرمایا کہ ام فضل میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آپ کے گود میں کھیلے گا۔ دیکھیے دیکھنے میں اگر خواب الگ ہے، تعبیر کیسی ہے دیکھیے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ خواب پڑا ہے، ایسا خواب پڑا ہے، لیکن تعبیر اس کی الٹی ہوتی ہے، تعبیر الگ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی آدمی کو خواب برا لگے تو باعث جانب دھتکار کر اللہ سے پناہ مانگ لیتا ہے۔ اگر وہ خواب اس کے لیے نقصان دہ ہو، اللہ سے پناہ مانگنے کی وجہ سے وہ خواب کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسری قسم خواب کی یہ ہے، اللہ کی جانب سے بعض ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی انسان کو دکھلا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسے ایک اشارہ مل جاتا ہے اللہ کی جانب سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی جتنا امانت دار ہوتا ہے، جتنا سچا ہوتا ہے اور جتنا متقی ہوتا ہے، جتنا نیک ہوتا ہے، اس کے خواب نبوت کے اجزاء میں سے 40واں جز ہوتا ہے، نبوت کے حصوں میں سے 40واں حصہ۔ جیسے نبوت اللہ نے نبی کو عطا فرمائی اور نبوت کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے، نیک آدمی خواب دیکھتا ہے، سچا آدمی خواب دیکھتا ہے، تو گویا اس کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے، حصوں میں سے 40واں حصہ۔ اور جو کوئی آدمی تھوڑا سا جھوٹ بولتا ہے، تھوڑا سا سچ بولتا ہے، تو 50واں حصہ۔ جو کوئی آدمی اور زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، اگر وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا 70واں، یعنی اس خواب کی اگر ویلیوشن ختم ہوتی بھی جاتی ہے۔ جیسے جیسے آدمی جھوٹا ہوتا ہے، اگر اس کو خواب ملتے ہیں، خواب دیکھتا ہے تو اس کی ویلیوشن اتنی ہی ہوتی ہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی خواب دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ آگے بات آئے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر 2 قیدی خواب دیکھے تھے، کافر تھے، ایک بادشاہ خواب دیکھا تھا، کافر تھا۔ تو کبھی کبھار کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خواب دکھا دیتے ہیں جو نہایت سچے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب، یعنی خواب کی وجہ سے شریعت کے اندر کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مجھ سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی جو آدمی کے خبر پرست تھا،
خبروں کی پوجا کرتا ہے۔ میں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہا کہ حضرت مجھے خواب میں خبر نظر آئی ہے، اس خبر پر آسمان سے لے کر اس خبر پر نور پھیلا ہوا ہے۔ میں بولا تو آپ تو خبر کے دل دادا ہیں، آپ کو ایسے ہی خواب نظر آئیں گے۔ ایک آدمی سے مجھ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ حضرت مجھے مرغ ملا گئے سر کا وہاں جا کو پھرے جیسا میں کیسا دیکھتا ہوں کہ میں ویسا گئی سر کا، میں ویسا جاتا ہوں بھی، میں جہاں جا کر صدقہ کرتا ہوں پیسے دیتا ہوں ویسا مجھے دن میں ہوتا ہے سر۔ میں بولا ٹھیک ہے، اگر مرغ ملا کے اوپر آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی چاہت ہے، آپ کی محبت ہے، مرغ ملا ہی نظر آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ اگر مرغ ملا حق ہوتا، سچ ہوتا، تو پھر پورے مسلمانوں کو نظر آنا چاہیے، ہم نہ بھی نظر آنا چاہیے، لیکن باطل ہونے کی وجہ سے، غلط ہونے کی وجہ سے نہ مجھے ابھی تک نظر آیا، آپ کو نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ لیکن کعبۃ اللہ کو آپ دیکھیے، کئے مسلمانوں کو کعبۃ اللہ نظر آئے گا، کئے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی، اس لیے کہ یہ حق ہے۔ تو میں نے کہا کہ کعبۃ اللہ حق ہے، اس لیے مجھے بھی نظر آتا ہے کعبۃ اللہ، عام مسلمانوں کو بھی نظر آتا ہے۔ مرغ ملا آج تک علماء کو نظر نہیں آیا، کسی اور اللہ والوں کو نظر نہیں آیا، آپ کچھ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی خواب ہے۔ شیطان جس طریقے سے خواب کے ذریعے سے بھی گمراہ کر سکتا ہے کہ کسی آدمی کو شرک میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، اس کی شرک کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، تو جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کے خواب اسے نظر آنے لگتے ہیں۔ کوئی دیکھتا ہے 11ویں کرتا ہوا، کہ میں خواب میں دیکھتا نہیں ہوں بھائی 11ویں کر رہا ہوں میں، تو ایسے خواب ایسے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ شیطان کے خواب ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف سے جانب سے خواب ہوتے ہیں وہ خوابوں کی تعبیر ہی کچھ عجیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر خواب برا نظر آئے تو ایسی صورت میں بائیں جانب دھتکار دو، خواب اچھا نظر آئے تو پھر ایسے آدمی کے سامنے تذکرہ کرو جو آپ کا خیر خواہ ہو، اور ایسے آدمی کے سامنے تذکرہ نہ کرو جو آپ سے حسد کرنے لگے۔ اب یہاں دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب، ان کا خواب تو کھلا ہوا ہے، 11 ستارے، چاند، سورج ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، تو یہ دونوں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی آگے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا مرتبہ اللہ عطا فرمائیں گے کہ یہ سب کے سب ان کے مرتبے کے سامنے عاجز بن جائیں گے۔ تو اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو فوراً بھانپ لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تقصص رؤیا کا، آپ کے خواب کو بیان نہ کیجیے اپنے بھائیوں کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے خواب ان کے کان میں پڑ جائے، آپ کے ساتھ حسد کرنے لگے، آپ کے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ کرنے لگے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اب اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب مجمع کے اندر نہیں پوچھنا چاہیے، اور خواب ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو خواب کے فن میں ماہر ہو، خواب کی تعبیر جانتا ہو اور خواب کی تعبیر بتا سکتا ہو، ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے خواب پرندے کی طرح اوپر معلق رہتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے سامنے خواب کا تذکرہ کر دیا، مثال کے طور پر مجھے سانپ نظر آیا، اس نے کہا رے تیرے دشمن زیادہ ہیں، تو واقعتاً وہ خواب کی تعبیر اس پر فٹ ہو جاتی ہے، یعنی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر کسی کے سامنے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں مجمع ہوتا ہے 5-10 لوگ ہوتے ہیں خصوصاً وہاں خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی آدمی وہاں پر برا چاہنے والا ہو، آپ کے خواب کو سنا، اگر اس کے اندر حسد کی بو پیدا ہو گئی، اور آپ کو اللہ کوئی ترقی دینا چاہ رہے ہیں، آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، خواب کے اندر کوئی اشارہ ملا ہے اللہ کی طرف سے، آپ نے اس کے سامنے لا کر تذکرہ کیا اور اس نے کہا وہ سب بیکار باتیں چھوڑ بھائی، ایسا بول دیا، تو اب بولنے کی وجہ سے جو خواب کی تاثیر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بھائی ہیں نا، تیرے سوتےلے بھائی ہیں، تیرے سے جلتے ہی ہیں، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ بڑے خوبصورت تھے، دوسری وجہ یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگے نبی بنانے والے تھے،
تو نبی بنانے والے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے خاص محبت کرتے تھے۔ اب دوسرے بھائی دیکھ کر جلتے تھے کہ ہمارے والد، آگے بات آئے گی، اتنا جلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ گیا۔ تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھانپ کر فرما دیا کہ آپ اپنے بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے اور آپ کو اللہ خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا ہے، یعنی اللہ تبارک و آگے جانے کے بعد آپ خوابوں کی تعبیر سنانے میں ماہر ہوں گے۔ اللہ وہ خاص فن آپ کو دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بادشاہت بھی دے گا، آگے جانے کے بعد اپنی نعمتوں کو آپ پر پورا کرے گا، آپ بادشاہ یہ ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ کے اوپر، یعقوب کے خاندان کے اوپر اللہ اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا، جیسا کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام جو آپ کے باپ دادا ہیں ان پر اللہ نے اپنے نعمتوں کو مکمل کیا، ایسے آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا۔ اس لیے اپنے خواب کا تذکرہ نہ فرمائیے اپنے بھائیوں کے سامنے، ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو بہرحال خواب کی وجہ سے کوئی شرعی چیز، اب مثال کے طور پر مسئلہ اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب کا تذکرہ کر دیا اس کے سامنے، اور خواب بتانے والے نے کہا کہ دیکھو یہ خواب کی تعبیر فلاں ہے اور تم فلاں کے سامنے بیان نہ کرو، یعنی اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اگر کسی کی برائی ہوتی ہے تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یعنی ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے حسد پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ خواب پر بھروسہ کر کے، بعض لوگ خواب کے اوپر اتنا بھروسہ کر دیتے ہیں، حضرت مجھے ایسا خواب پڑا ہے، اس کی تعبیر میں جاننا چاہتا ہوں، اور وہ خواب کی تعبیر اگر غلط نکلی، یعنی غلط بتا دیا بولے تو وہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہر کسی کے سامنے اپنا خاص، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے، بسا اوقات ان کی زبان سے کچھ نکل گیا، خواب کا آپ کا چوپٹ ہو جائے گا۔ تو بہرحال خواب سے شرعی مسئلہ نہیں نکال سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی خواب میں دیکھا کہ 5 وقت کی نمازوں کے بجائے 4 وقت کی نمازیں ہو چکی ہیں، اور آ کر کیا مجھے خواب پڑا بھائی 4 وقت کی نمازوں چاہیے، شرعی مسئلہ نہیں نکلتا، اس سے حجت نہیں بنتا۔ خواب اگر واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پوری شریعت کو مکمل کر دیا ہے، اور پوری شریعت مکمل ہونے کے بعد کوئی شرعی مسئلے خواب کی وجہ سے نہیں نکالتے، کوئی شرعی مسئلہ۔ البتہ اپنی پرسنلی لائف ہے تو اس کے اندر بہت سارے تعبیرات نکل سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جتنے سچے ہوں گے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے، جتنے جھوٹے ہوں گے خواب بھی اتنے ہی جھوٹے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔